پہلی مثال، آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں. لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح بھی. ہاں جی ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر. ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو آنو تو عربی آندھی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے. سر ہے استطاعت، فضائل اعمال میں 8 بھی آ جائے. لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو کامل الایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں. تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم درس سن رہے ہیں نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی. ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن.
اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے احمد، کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے ساں ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی. اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اب لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی تو انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.